بالکل اسی پہ بات کریں گے. سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ڈاکٹر اسامہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آسٹریلیا اعلان کرے, اب نیوزی لینڈ بھی کچھ دن بعد کر دے, لیکن معاملہ پھر وہیں آ کر رکے گا کہ جب تک امریکہ یا برطانیہ بھی ایک کلیئر کٹ پیغام کے ساتھ سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک یہ جو نسل کشی اس وقت جاری ہے اس کو روکنا بڑا مشکل ہوگا. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ بہت شکریہ نیلم اور احمد آپ کا. دیکھیں یہ ایک بات ضرور ہے کہ آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، اس کے بعد اس سے پہلے اسپین، آئرلینڈ، یہ تمام ممالک جو اعلانات کر رہے ہیں اس سے اسرائیل کے اوپر بہت شدید قسم کا دباؤ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے ممالک ہیں، یعنی کہ جو عالمی طاقتیں جن کو کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، یا معاشی طاقتیں جن کو سمجھا جاتا ہے، ان کی طرف سے اس قسم کا اعلان ہونا اسرائیل کے اوپر ایک مزید دباؤ کا باعث بنے گا. اور لگتا یہ ہے کہ ستمبر کا مہینہ اب اگلے مہینے ہی شروع ہو جائے گا. اس سے قبل اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو بھی غزہ سے آوازیں آ رہی ہیں ان کو خاموش کرا دیا جائے. اور اس سلسلے میں اس نے ایک اسٹرائک کے اندر 5 جرنلسٹ کو مارا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملتی. اس کے اوپر عالمی برادری نے، عالمی صحافتی برادری نے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے، اقوام متحدہ نے، سب نے اس کے اوپر صدائے احتجاج بلند کی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ اپنے اینڈ گیم کے اندر داخل ہو چکا ہے. اچھا، اینڈ گیم جب میں یہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو مارو یا مر جاؤ. اور اسرائیل جو ابھی تک 22 ماہ کے اندر جو کچھ کرتا رہا ہے اس کے آخری اختتامی مراحل یہ ہیں کہ اسرائیل چاہ یہ رہا ہے کہ اب ان آوازوں کو جو غزہ سے اٹھتی ہیں، جو بین الاقوامی سطح پہ اسرائیل کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں یا اس کے جرائم کو بے نقاب کرنے کا باعث بنتی ہیں، ان کو مار دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، خاموش کروا دیا جائے. آسٹریلیا، برطانیہ، یہ دونوں ممالک اور ان کے ساتھ فرانس اگر ستمبر کے اندر فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو اسرائیل کی جو وار کیبنٹ نے جو غزہ کو آکوپائی کرنے کا جو پلان ترتیب دیا ہے وہ بھی پاش پاش ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اس وقت ایک ایسی گرداب کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ اس کو اس گرداب سے نکلنے کی جتنی وہ کوشش کر رہا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں مزید پھنستا چلا جا رہا ہے. اور اب جو وار کرائم ہے اس کے نہ صرف عالمی فورمز کے اوپر بلکہ موقر جریدوں کے اندر، میڈیکل جرنلز کے اندر جو کچھ وار کرائم اب تک رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بہت ہی ہیبتناک ہیں، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والی کسی بھی ایک چھوٹے سے خطے میں سب سے بڑی تباہی ہے. اور اب جو نئے اعداد و شمار برطانیہ کے ایک میڈیکل جرنل نے شائع کیے ہیں اس کے مطابق غزہ کی 8% آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے، اور ہلاکتوں کی تعداد غزہ کے اندر 1,86,000 کے قریب ہے آج دن تک. تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو حماس جاری نہیں کر رہا بلکہ یہ بین الاقوامی جرنلز جاری کر رہے ہیں، بین الاقوامی ریسرچرز جاری کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی برادری کی طرف سے رسپانس ہے وہ اسی کو ایک لیجیٹیمائز کرنے کی یا اس کو ایک بیلنس کرنے کا ہے کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے اور اسرائیل کو فلسطین کے ساتھ ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کر کے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا جا سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت مشکل ہے ابھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا، اشارہ کیا جو نیتن یاہو کا پلان ہے پورے غزہ پہ اب قبضہ کرنے کا، اس کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں، اور یہ چیز بھی بظاہر سامنے آئی کہ جو خود اسرائیلی فوج ہے وہ اس پلان کے ساتھ کھڑی نہیں نظر آ رہی، اور بہت سارے جو اسرائیل کے سیاستدان ہیں انہوں نے، سول جو سوسائٹی ہے انہوں نے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ویکنڈ پہ جس طرح سے بڑے بڑے مظاہرے بھی ہوئے خود تل ابیب میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ جب پورا ملک اس کے خلاف ہے اور 2 سال کا عرصہ تقریباً اب ہونے کو آیا ہے، غزہ میں اب ایسا علاقہ ہے کون سا جہاں تک اسرائیل کی رسائی نہ ہو؟ تو ایسے میں اس پلان کو فلوٹ کرنے کا مقصد آپ کو کیا لگتا ہے، اور اس کے اوپر جس طرح سے ریزسٹنس ہو رہی ہے خود اسرائیل کے اندر سے، اس کے تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلان جو ہے کہیں پہ آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی نیتن یاہو کی جانب سے؟ احمد دیکھیں، فوج کی جہاں تک آپ نے مخالفت کی بات کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوجی اب نہیں لڑنا چاہتے.
اور جو دنیا بھر سے اسرائیلی نیشنلٹی ہولڈر لوگ تھے وہ آتے تھے، وہ بھی اب آنا بند ہو گئے، پھر فوج میں خدمات انجام نہیں دے رہے۔ جو انہوں نے ایک نیا طریقہ کار کیا تھا وہ کانٹریکٹرز کو بھرتی کرنے کے کیا تھا، اور وہ کانٹریکٹرز نے جا کے جو پول پٹیاں ان کی پوری دنیا کے اندر کھولی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو اوپر سے اسٹرائک کر کے لوگوں کو مار دینا آسان کام ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر فورس اتارنے کے اندر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اتنی بڑی فورس وہ کہاں سے لائیں کہ جو پورے غزہ کو آکوپائی کر سکے اور اس کے اوپر قبضہ برقرار رکھ سکے۔ اور غزہ کے اندر بوٹس کے آنے کا بڑی تعداد میں مطلب یہ ہے کہ جو فوجیوں کی ہلاکتیں ہوں گی وہ بھی اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے 10 یا 25 گنا زیادہ ہو سکتی ہیں، یہ اسرائیل کے اپنے ایسٹیمیٹ سے۔ تو اس صورتحال کے اندر غزہ کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اندھے کنویں میں داخل ہونا اور اپنے فوجیوں کو واپس نہ لانے کی منظوری دینا۔ پہلی صورتحال میں اسرائیل نے یہ کوشش کی کہ کارپیٹ بمبنگ کے طور پہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جائے اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ بھیجا جائے، اس کے بعد ان کو اتنا مجبور کیا جائے کہ وہ غزہ کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے۔ لیکن 22 مہینے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ 8% آبادی کے قتل عام کے باوجود، پورے کے پورے خاندانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے باوجود، غزہ کے لوگ اس جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ اسرائیل کی سب سے بڑی شکست ہے۔ اور نیتن یاہو کا جو جنگی جنون ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرے، اس وجہ سے وہ بوٹس کو گراؤنڈ پہ اتارنا چاہتا ہے تاکہ ان لوگوں کو فورسلی ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکیلا جائے۔ لیکن اسرائیلی فوجی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اگر وہ گراؤنڈ پہ گئے تو ان کی کتنا بھاری نقصان ہوگا، اور اگر وہ کانٹریکٹرز کو بھرتی کرتے ہیں تو کوئی کانٹریکٹرز بھی ایسے وادی کے اندر یا ایسی جگہ پہ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا جہاں کا انجام موت ہوگی۔ تو یہ وہ حقائق ہے کہ جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اسرائیل ایک گرداب میں پھنس چکا ہے، نہ وہ اس جنگ سے نکل پا رہا ہے، نہ اس جنگ کو جیت پا رہا ہے، نہ اپنی شکست کا اعلان کر پا رہا ہے۔ ڈاکٹر اسامہ، لیکن ان کا بڑا اتحادی امریکہ یہ صورتحال ان کے لیے ریزالو کیوں نہیں کر دیتا، ان کو فیس سیونگ فراہم کر دے؟ یا ہر کنٹری کا مطلب میرا اور احمد کا بھی کوئی جھگڑا ہو جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں آگے ہمارا بھی سیز فائر کروا دیتے ہیں تاکہ ہم بھی دونوں ان کو نومینیٹ کر دیں نوبیل پیس کے لیے؟ تو یہ ایک ایکچوئل ایک ریئل ایک مسئلہ، ایک جینوسائیڈ ہے، یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کیوں نہیں انیشیٹو لے کر آگے بڑھ کے یوکرین کے صدر کو تو ڈانٹ دیا تھا کہ بات سنو میری ورنہ میں تمہارے ہتھیار بند کر دوں گا۔ یہاں پر کیا مسئلہ ہے کہ اسرائیلی قوم بھی اگر نیتن یاہو کے ساتھ اس طرح سے اب نہیں کھڑی تو وہ کیوں نیتن یاہو کو سپورٹ کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں۔ اقبال کے ایک شعر ہی اس کے لیے کافی ہے کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجائے یہود میں ہیں۔ تو جو امریکہ کے اندر جو لابیز ہیں جو حکومتوں کو لاتی ہیں، حکومتوں کو چلاتی ہیں، حکومتوں کو گراتی ہیں، ان کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ مجبور ہیں یا ان کے ہاتھوں یرغمال ہے، جس کی وجہ سے شروع میں آپ نے دیکھا انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف بڑے جارحانہ قسم کے بیانات دیے، لیکن اس کے بعد سارے ان کے بیانات تیل ہو گئے۔ اور غزہ کی جنگ بندی کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑے سخت بیان دیے کہ نیتن یاہو کو مجبور کیا کہ وہ ڈیل کے اوپر آمادہ ہوں، لیکن نیتن یاہو نہیں مانے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا موقف تبدیل کرنا پڑ گیا۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور نیتن یاہو کو ٹرمپ نہیں سمجھا سکتے، بلکہ نیتن یاہو ٹرمپ کو سمجھاتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کیوں اس خطے میں جنگ سے نہیں نکل پا رہا، اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ جس کو ہم زیونزم کہتے ہیں، صہیونی عزائم، کہ جس کا ایک اظہار ہم نے گزشتہ دنوں ان کے نیشنل سیکیورٹی کے وزیر کی جانب سے مسجد اقصیٰ کے دورے پر دیکھا گیا۔ جو انہوں نے نعرے بلند کیے وہ بھی میڈیا نے رپورٹ کیے کہ جس کا مقصد جو ہے مسجد اقصیٰ کو ڈھا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیل ہے، جس کو تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ تو یہ وہ پورا ایجنڈا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس خطے سے اور اس جنگ سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو بلڈ دا تھرڈ ٹیمپل، کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کریں اور غزہ سے جو ریزسٹنس ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد مغربی کنارے کو آکوپائی کیا جائے۔ تو یہ وہ پورا پلان ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک ریزنمنٹ ہے، ایک نفرت ہے، ایک ایجان ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ اور مغربی طاقتیں بھی بڑی تعداد کے اندر تنقید کا نشانہ بن رہی ہیں، اور یہ
میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی مورل ویلیوز کا جنازہ پوری دنیا میں نکل چکا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے بات ہو رہی ہے ہر کچھ عرصے کے بعد کسی نئے ملک کی جانب سے، اور پہلے کی نسبت زیادہ اسٹرانگ جو ممالک ہیں وہ اب اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کو وہ تسلیم کر لیں گے، بہت ساروں نے کیا بھی ہوا ہے. ایسے میں آج جو فرانسیسی صدر ہیں انہوں نے بیان دیا کہ یونائٹڈ نیشن کو ایک اتحاد بنانا چاہیے جو غزہ میں بحالی کا کام بھی کرے اور غزہ میں دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرے، اور وہاں پہ جو مشکلات ہیں اس کو تھوڑا سا ریزالو کرے. اور گزشتہ روز پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشن میں، انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ یہ کہا تھا کہ ایک انٹرنیشنل جو فورس ہے وہ تیار کی جائے جو غزہ کی انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس یونائٹڈ نیشن کے تحت بنائی جائے اور وہ غزہ بھیجی جائے جو غزہ کے لوگوں کو وہاں پہ پروٹیکٹ کرے. تو اس طرح کے آئیڈیاز سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ، اور اگر ستمبر جب آتا ہے وہاں پہ بڑے ممالک جو ہیں خود یونائٹڈ نیشن میں اعلان کرتے ہیں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ عملی طور پہ بھی صرف یہ چیزیں اعلانات تک نہیں رہیں گی، کچھ نہ کچھ جو غزہ کے لوگوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی باڈی، کوئی انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے ہلکی پھلکی کچھ حرکت کر پائے گا؟ دیکھیں، اقوام متحدہ تو ایک ناکام ادارہ ثابت ہو چکا ہے، اور ان کے سیکریٹری جنرل انتونیو گترس بھی بار بار اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں اس کا ایک سمرائز کر کے آپ کو بتاؤں، جہاں تک آپ نے بات کی کہ کوئی بین الاقوامی فورس بن جائے، تو بین الاقوامی فورس بننے کا بھی مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ بین الاقوامی فورس جن کو بنانی ہے وہ خود اسرائیل کے پشتے بان ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، ایسے ہی ایک اور جنگ مشرق وسطیٰ میں ہوگی، اور کوئی نہ کوئی ملک اسرائیل کو جواب دے گا، اور اس کے بعد اسرائیل کا یہ معاملہ ختم ہوگا. مجھے کسی انٹرنیشنل فورم سے، کسی انٹرنیشنل کولیشن سے، کسی نیشنل پیس فورس سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے اندر جا کے کوئی ایسی کارروائی کر سکیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس چیز کا اختتام بھی ایک اور جنگ کے اوپر ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ بہت دور ہے، بہت قریب ہے، اور بہت جلد ایک فل اسکیل کی جنگ شروع ہونے والی ہے مشرق وسطیٰ میں ایک اور. ڈاکٹر اسامہ، وہ جو جینوسائڈ کے کیسز چل رہے ہیں ICC میں، ان کیسز کا کب تک انجام ہوگا، اور ان کیسز کی جو سٹیٹس ہے، ان کا میرٹ اور ان کا جو ٹائم فریم ہے جس پیس سے یہ چلتے ہیں، یہ تقریباً اگر کوئی کچھ کسی نسل کو مارنے کا اگر الزام ہے تو ابھی اگر وہ نسل زندہ ہے تو ابھی ایکشن چاہیے، کہ جب وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی اس کے بعد کوئی ایکشن ہوگا، اور اس کے بعد پھر چند سال بعد کہہ دیا جائے گا جی ہاں یہ نسل کشی ہے، جیسے سربرانیسا میں ہوا تھا. تو یہ کیسز اتنے ڈیلے کا شکار کیوں ہیں؟ جی نیلم، دیکھیں، دنیا کا قانون اور انصاف صرف طاقتور کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن تاریخ کا جو انصاف ہوتا ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کیسز کا کوئی فیصلہ آ بھی گیا تو اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہو پائے گا. اول بات ہے، کیسز کا فیصلہ نہیں آئے گا، یہ ڈیلے ہوگا، اور اس کا کوئی فیصلہ آ گیا تو اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو پائے گا. لیکن تاریخ کا جو جج ہے، یہ تاریخ کی عدالت ہے، اس کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ میرے خیال سے زیادہ پائیدار ہوگا. کل تک جو لوگ انسانی حقوق کا اپنے آپ کو چیمپئن کہتے تھے، جو فریڈم آف ایکسپریشن کا اپنے آپ کو چیمپئن کہتے تھے، ان کے گھروں سے جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میرے خیال سے وہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ آپ کے قوانین، آپ کے مورل ویلیوز، آپ کے جمہوری اقدار، آپ کی اظہار آزادی رائے، سب کچھ ہینچ ہے اگر آپ اپنے ہی ممالک کے اوپر ان کے اوپر عمل درآمد نہ کر سکیں. تو مجھے دنیا کی عدالتوں سے تو کوئی خاص امید نہیں ہے، لیکن جو تاریخ کی عدالت ہے اس کے اندر اسرائیل بطور مجرم پیش ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نتن یاہو کا نام جو ہے دنیا کے بڑے ترین مجرموں کی فہرست میں صف اول کے اوپر ہوگا، اور تاریخ اس کو مجرم ثابت کرے گی، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی اس کے اندر کسی نہ کسی طور پہ، چاہے ہتھیاروں کی فراہمی کے طور پہ یا مورال طور پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سب بھی مجرم ثابت ہوں گے.
बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि इस वीकेंड पे ख़ास तौर पे यहाँ पे हर वीकेंड पे ही बरतानिया भर में जो है वो एहतजाज होते हैं फ़लस्तीन की सपोर्ट के लिए भी। इस अब की बार हमने देखा कि कुछ गिरफ़्तारियाँ भी हुई और बल्कि बड़े पैमाने पे गिरफ़्तारियाँ हुई और शायद वो कम्युनिटी थी जो फ़लस्तीन के साथ जिनका ज़ुबान का ताल्लुक़ भी नहीं, जिनके मज़हब का ताल्लुक़ भी नहीं, रंग का ताल्लुक़ भी नहीं। तो इसकी रीज़न आपको क्या लगती है? एक तो इतनी बड़ी तादाद में मुसलसल अभी भी लोगों का बाहर आना जो पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे अगर हम बरतानिया के हवाले से बात करें, और फिर इस बार ये गिरफ़्तारियों का भी हो जाना। देखिए अहमद, जो मैंने बात अभी की है वो यही है कि दरअसल जो मगरिब के जमहूरी नारे हैं और दावे हैं, लोग उसी का ऐलान कर रहे हैं। और अब वो जंग जो मगरिब ने पूरी दुनिया के अंदर मुसल्लत की थी, यानी कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और इज़हार आज़ादी राय को सल्ब करने की जंग, अब वो मगरिब के क़ल्ब के अंदर पहुंच चुकी है। अब लोग ये सवाल करते हैं, बल्कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें लोगों ने ये कहा कि दुनिया भर का ये कानून बन गया है कि जिसकी आवाज़ दबानी हो उसके ऊपर दहशतगर्द का लेबल लगा दिया जाता है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ा आई ओपनिंग है माफ़ कीजिए, ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ा आई ओपनिंग है, और ख़ास तौर पे मगरिब को ये बताने के लिए काफ़ी है कि उनकी अक़दार का, उनकी जमहूरियत का, उनकी इज़हार आज़ादी राय के नारों का जनाजा उनके क़ल्ब के अंदर निकल चुका है। और मगरिब के अवाम इसके अंदर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जो अपने उसूलों के ऊपर, जो मगरिब ने उनको बताए थे, उसके ऊपर खड़े हुए हैं। रियासतें उन उसूलों से हट चुकी हैं। तो ये बड़ा एक अहम फैक्टर है, और ये वही पॉइंट होता है कि जब निज़ाम शिकस्त खा जाते हैं और उनकी जगह दूसरे निज़ाम आके उसकी जगह लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मगरिब जिसको हम कहते हैं मगरिबी निज़ाम, वो शिकस्त खा गया है, और मगरिबी अवाम जो है फ़तहयाब हो गए कि जिन्होंने मगरिब के उन्हीं उसूलों के मुताबिक मगरिब का चेहरा लोगों के सामने दुनिया को दिखा दिया है, जो मगरिब ने खुद मुतय्यन किए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा, आपने हमें ज्वाइन किया।